اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ آل عمران کی تفصیلات و تشریحات لے کر حاضر ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 113، 114 اور 115 شامل ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین وما یفعلوا من خیر فلن یکفروہ واللہ علیم بالمتقین۔ سب اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو حق پر قائم رہنے والے ہیں۔ وہ دن رات اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھتے اور سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں، اور بھلائی کے کاموں میں سبقت کرتے ہیں۔ یہ صالح لوگوں میں سے ہیں۔ جو بھی بھلائی کا کام وہ کریں گے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون۔ سب اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو حق پر قائم رہنے والے ہیں۔ وہ دن رات اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھتے اور سجدہ ریز ہوتے رہتے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اہل کتاب کی اکثریت فسق و فجور پر ہی مصر رہی۔ اس آیہ کریمہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ سب کے سب ہی برے نہیں ہیں، ان میں کچھ اچھے لوگ بھی موجود ہیں۔ اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے وہ ساری خوبیاں ان میں موجود ہیں جو نیکوکار لوگوں میں ہونی چاہیے۔ قائمتن کا مادہ قوم ہے۔ قامن قیامن کا مطلب ہے کھڑا ہونا، متوازن ہونا، کسی معاملہ کا اعتدال اور توازن پر ہونا۔ محکم اور استوار ہونا، ثابت اور دائم رہنا، کسی کام کو ہمیشہ کرتے رہنا۔ امت قائمت سے مراد ایسا گروہ ہے جو ہمیشہ اعتدال اور توازن پر رہتا ہے، اور وہ لوگ اپنے کردار و اطوار میں ثابت قدم اور پختہ رہتے ہیں، ہمیشہ سچی اور کھری بات کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ وہی لوگ ہیں جو رات دن اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے سامنے سجدہ ریز رہتے ہیں۔ ان کی خصوصیات یہ بھی ہیں کہ وہ یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات۔ اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں، اور بھلائی کے کاموں میں سبقت اختیار کرتے ہیں۔ اپنے کھرے پن اور بہترین خصوصیات کے باعث ہی ان کا رجوع اسلام کی طرف ہوا ہے۔ اس گروہ کے جن افراد کی مثال دی جا سکتی ہے ان میں سے
چند ایک کا مختصر سا ذکر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پہلے نمبر پر ہیں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ یہودی عالم تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ نشانیاں دیکھیں جو تورات میں نبی آخر الزمان کی بتائی گئی تھیں، تو آپ فوراً خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور چند سوالات پوچھنے کے بعد اسلام لے آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود کی سرشت سے آگاہ کیا، چنانچہ یہود ان کے دشمن بن گئے۔ پھر جب ایک زنا کے مقدمہ میں یہود نے تورات میں رجم کی آیت کو چھپانا چاہا تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ہی اس آیت کی نشاندہی کر کے یہود کو نادم اور رسوا کیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خواب آیا تھا جس کی تعبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری دم تک اسلام پر قائم ثابت قدم رہیں گے۔ چنانچہ بعض صحابہ انہیں جنتی کہا کرتے تھے۔ اس کے بعد نجاشی شاہ حبشہ ایک عیسائی حکمران تھا جس کا نام اسحمہ تھا۔ اس نے مسلمانوں کی اس وقت بھی بھرپور حمایت کی جب مسلمان ہجرت کر کے حبشہ پہنچے اور قریش مکہ کا ایک وفد انہیں واپس لانے کے لیے شاہ حبشہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ شاہ نے نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کو واپس نہیں کیا اور انہیں پناہ دی بلکہ برملا اعتراف کیا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کے معاملہ میں مسلمانوں کے عقائد بالکل درست ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے عین مطابق ہیں۔ پھر مسلمانوں سے بہترین سلوک کیا۔ اس کے باقاعدہ اسلام لانے کی تفصیل تو کہیں نہیں ملتی، تاہم جب وہ فوت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس کی وفات پر مطلع فرمایا اور اپنے مسلمان بھائی کی نماز جنازہ پڑھنے کا حکم دیا۔ چنانچہ اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی گئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ فی الحقیقت اسلام لا چکا تھا۔ حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ شاہ حبشہ نجاشی نے اسلام کی حقانیت سے متاثر ہو کر حضرت عثمان بن عفان اور حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا۔ یاد رہے کہ یہ دونوں حضرات مہاجرین حبشہ میں شامل تھے۔ شاہ حبشہ کے علاوہ وہاں کے مزید 31 باشندے بھی ایمان لائے۔ اسی طرح روم میں 8 آدمی فوراً مسلمان ہوئے۔ نجران کے 40 عربی النسل عیسائیوں نے اسلام قبول کیا۔ مدینہ کے حقیقت پسند اہل کتاب نے بھی اسلام قبول کیا۔ مدینہ کے اطراف میں یہودی آباد تھے۔ ان میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے، ان کے علاوہ کچھ دیگر سعید روحیں موجود تھیں۔ ان میں حضرت برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنابت کا غسل کرتے تھے اور توحید کا تصور بھی رکھتے تھے۔ انہوں نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا تو فوراً ایمان لے آئے۔ بعد کے دور میں بھی بعض یورپین نے اسلام قبول کیا۔ اس میں برطانیہ کا مسٹر کوویلم اس کا نام آتا ہے، جس کا نام
अब्दुल्ला कवेलम रखा गया। मौजूदा ज़माने में मोहम्मद असद है जो जर्मनी का यहूदी था, मगर अल्लाह ताला ने उसे समझ अता फरमाई। अब वो फ्रांस में मुकीम है और वो दीन की खिदमत कर रहा है। ईसाइयों में मोहम्मद अली किले मशहूर बाक्सर गुजरा है जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और इस्लाम की खिदमत की। इनके अलावा भी हर दौर में अहले किताब में से ऐसे नेक लोग गुजरे हैं जिनको अल्लाह ताला ने फ़हम व फ़रासत अता कर रखी है और वो इस्लाम से मुतासर होकर राह हदायत पर चल रहे हैं। इन्हीं के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वउलाइका मिनस सालिहीन, यही वो लोग हैं जो सालिहीन में से हैं। वमा यफ़अलू बिन खैरिन फलन यकफुरूह वल्लाहु अलीमुम बिल मुत्तकीन, जो भी भलाई का काम वो करेंगे उसकी नाकदरी नहीं की जाएगी और अल्लाह ताला परहेजगारों को खूब जानता है। यानी अहले किताब के मुनसिफ लोग जो लोग इस्लाम ले आए, उनके इस्लाम लाने से पहले के अच्छे कामों का उन्हें बदला दिया जाएगा, क्योंकि इस्लाम लाने के दो फायदे हैं और वो अहादीस सहिया से साबित है। एक ये कि इस्लाम लाने से पहले के गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे और दूसरा ये कि इस्लाम लाने से पहले नेक आमाल बरकरार रखे जाते हैं, यानी दौरे कुफ्र के अच्छे कामों का भी उन्हें सवाब अता कर दिया जाता है और काफिरों का मामला इसके बरअक्स होता है, यानी उसकी नेकियां बर्बाद और गुनाह लाजम हो जाते हैं। नाज़रीन, ये वो हकायक हैं जो कुरान मजीद हमें खोल खोल कर बयान करता है। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद के बयान करदा हकायक को समझने की तौफीक अता फरमाए। कुरान मजीद की तिलावत और उस पर फिर कारबंद रहने की भी तौफीक अता फरमाए। इसके साथ ही आज की नशिस्त में इजाज़त चाहता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।